بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ معزز ناظرین کرام، سوشل میڈیا پر خواتین کی حقوق اور تعلیم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آزادی نسواں اور حقوق نسواں، اس کا مدار دو چیزیں ہیں، ایک تعلیم اور دوسرے نمبر پر تہذیب۔ عورت کا کردار معاشرے میں تبھی اپنے عروج کو حاصل کر سکتا ہے جب کہ معاشرے کی عورت تعلیم یافتہ بھی ہو اور تہذیب یافتہ بھی ہو۔ تعلیم سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جیسے تعلیم مرد حضرات کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ شاید تعلیم کی ضرورت خواتین کو ہے۔ قرآن پاک کو اگر دیکھا جائے، اللہ جل جلالہ نے ہر شعبے میں تعلیم کو بڑی اہمیت سے نوازا ہے۔ سورہ علق میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، علم الانسان ما لم یعلم، وحی کی ابتدا اور قرآن پاک کے نزول کی ابتدا تعلیم سے فرمائی۔ ایسے ہی مخلوقات کی ابتدا میں جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ان میں قلم، اول ما خلق اللہ القلم، قلم سے ابتدا فرمائی، اور قلم تعلیم کا ایک ذریعہ ہے۔ جب دنیا میں اپنی خلافت کا تذکرہ فرمایا تو اس کے لیے معیار تعلیم کو قرار دیا۔ سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ واضح ہے کہ وہاں پہ بھی امتحان کے طور پہ علم کو معیار بنایا گیا۔ ایسے ہی اگر وزارت اور صدارت کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر بھی علم کو ہی مدار بنایا گیا۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں، انی حفیظ علیم، کہ میں علم والا ہوں، امانت دار ہوں، لہٰذا مجھے یہ عہدہ ملنا چاہیے۔ اگر بادشاہت کے حوالے سے دیکھا جائے پھر بھی تعلیم اور علم ہی مدار ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہی بسطۃ فی العلم والجسم، یہ اللہ رب العزت نے نقل فرمایا، تو یہاں پہ بھی علم کو مدار بنایا گیا۔ تو علم، اس سے کوتاہی یا غفلت نہیں برتی جا سکتی۔ مرد حضرات کے لیے تو علم ہے ہی ہے، خواتین ماؤں بہنوں کے لیے بھی اس کی افادیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ماں ہے، اور ماں کون ہے؟ ایک عورت ہے۔ اگر یہی درسگاہ اچھی تعلیم کی حاملہ ہوگی تو بچے کی تعلیم و تربیت اچھے طریقے سے اپنے عروج کو حاصل کر سکے گی۔ اور پھر تعلیم کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے مطالبے پر ان کے لیے ایک الگ دن بھی مقرر فرمایا، آپ ان کے لیے الگ تعلیم فرماتے، نشست لگاتے۔ عیدین کے اندر نبی علیہ السلام نے عورتوں کو آنے کی اجازت دی، بلکہ آپ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے، لا تمنعوا اماء اللہ، ان عورتوں کو آنے سے نہ روکو، کیونکہ مقصد ان کی تعلیم تھی۔ اور ایسے ہی نبی علیہ السلام کی جو ازواج ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، یہ تو وہ خواتین تھی کہ مرد حضرات صحابہ کرام بھی، اجلہ صحابہ کرام، جب تک ان کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے ان کی تشفی نہیں ہوتی تھی۔ اور ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کی تعلیم کے حوالے سے باقاعدہ امراء کو، وزراء کو، لوگوں کو خط لکھا، بیان کیا کہ ان کو سورہ نور، نساء، ان جیسی صورتوں کو سکھاؤ۔ تو تعلیم یہ عورت کا بنیادی حق ہے، اس کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی بھی عورت معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، ماحول کے اندر
اپنے سوسائٹی کے اندر وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ تو پہلی چیز تعلیم ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو عورت کے لیے ضروری چیز ہے وہ تہذیب ہے۔ تہذیب یہ تعلیم کا اثر ہے۔ اگر تعلیم اچھی ہوگی تو تہذیب اور تربیت بھی اچھی ہوگی۔ اگر تعلیم اس کے اندر نقص ہوگا تو اس کا اثر تہذیب کے اوپر بھی پڑے گا۔ تو تہذیب کا ہونا یہ خواتین کے لیے اس سے تعلیم سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اگر ایک عورت کے پاس طرح طرح کی تعلیم ہے لیکن وہ تہذیب اور تمدن سے، تربیت سے عاری ہے، تو سمجھے اس کی یہ تعلیم جو ہے وہ ساری بیکار ہے۔ جیسے شاعر نے کہا، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ تہذیب آج معاشرے میں اس کی ضرورت ہے، اور اگر تہذیب نہ ہوئی تو یہ تعلیم جتنی بھی ہو جائے تو پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تعلیم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تہذیب کے اوپر بہت زیادہ زور دیا۔ آج تعلیم کے اوپر تو رٹا ہے ہر ایک کو کہ عورت کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، پڑھی ہوئی ہونا چاہیے، اور عورت کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ جاہلہ ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، تو پھر اس سے وہ ناراض ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ تو تعلیم یافتہ ہے، ہمارے پاس ڈگری ہیں، اور ہمیں کیوں جاہل کہا گیا ہے۔ تو کسی کو جاہل کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن تعلیم کا جو تقاضا ہے، تہذیب، آج ہم نے معاشرے میں یہ دیکھنا ہے کہ عورت کے اندر تہذیب ہے یا کہ نہیں ہے۔ تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ عورت اگر ماں کی صورت کے اندر ہے تو اس کو اولاد کی تربیت کے حوالے سے پوری آگاہی ہو، اگر وہ بیوی ہے تو اس کو شوہر کے احکامات، اس کے حقوق، اس کے حوالے سے اس کو پوری آگاہی ہو، اگر وہ بہن ہے اس کو بھائی کے حقوق کے حوالے سے پوری آگاہی ہو، اور اگر وہ اس کے علاوہ کسی اور صورت کے اندر ہے تو پھر اس کو اس کے حوالے